ارشاد باری تعالیٰ ہے اس عذاب سے بچو، اس فتنے سے بچو جس کا شکار تم میں سے صرف ظلم کرنے والے ہی نہیں ہوں گے، تو پھر کون ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الناس اذا رأوا الظالم، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں گے، فلم یأخذوہ بیدیہ، ظالم کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اس کو ظلم سے اگر نہیں روکیں گے قدرت کے باوجود، یہ انڈرسٹوڈ ہے یعنی تو اللہ پروردگار ظالم کے ظلم کی وجہ سے اور قدرت رکھنے کے باوجود تماشگیروں کو دونوں کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے گا، اور وہ ایسا عذاب ہوگا پھر تم اس عذاب میں اللہ سے دعائیں کرو گے، فریادیں کرو گے، التجائیں کرو گے، اللہ تمہاری نہیں سنے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، فَكَيْفَ نَنْصُرُ الظَّالِمِ، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا اس کی مدد ہے، اس کے ظلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ اگر تمہارے پاس قدرت ہے، طاقت ہے۔ حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قطم من آتام المدینہ، کتاب الفتن کی روایت ہے صحیحین کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک ٹیلے پر چڑھے، اونچی جگہ پر، آپ نے فرمایا لوگوں کو بادروا بالاعمال، نیک عمل میں جتنا جلدی ہو سکے بڑھ چڑھ کے حصہ لو، مبادرت کرو، مسابقت کرو، مقابلہ کرو، بادروا بالاعمال، چونکہ نیک اعمال میں مقابلہ کرنا مستحسن ہے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی بھی کرو اور بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ انی لأری الفتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں 1400 سال پہلے، انی لأری الفتن، فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے تم میں سے کوئی بھی ان فتنوں سے بچ نہیں سکتا، وہ تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، جس طرح بارش کی وجہ سے چھت ٹپک کے پانی اندر آتا ہے، ایسے فتنے تمہارے گھروں کے اندر تک سرایت کر جائیں گے۔ اللہ، ان فتنوں کا مقابلہ بالاعمال، اس کے ذریعے نیک اعمال، فرائض کی ادائیگی، نوافل کا اہتمام، ہر عبادت میں، ہر عبادت میں۔ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اپنے گھر میں، یعنی ام المومنین کہتے ہیں میرے گھر میں،
تو آپ رات کو جاگے، بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی، جاگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات میں نے بہت سارے خزانے آسمان سے زمین پر اترتے دیکھے، ما انزل علی من الخزائن، آسمان سے خزائن کی بھرمار ہے۔ سو گئے دوبارہ، اب دوبارہ پھر اٹھے، حدیث کے الفاظ ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جب اٹھے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، آپ کے چہرہ پر انور پر خوف طاری تھا اور گھبراہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ فرمایا ما انزل علی من الفتن، ابھی میں نے فتنوں کو اترتا ہوا دیکھا ہے۔ پہلے کیا دیکھا؟ خزانے، اس کے بعد ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لکل امت فتنہ، ہر امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش رہی ہے، وہ فتنۃ امتی مال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کے افراد جو بوڑھے ہوتے جائیں گے ان کی دو خواہشات جوان ہوتی رہیں گی، حرص المال و حرص علی العمر، مال کی ہوس اور عمر کی خواہش لمبی۔ آج میں نے امت پر خزانوں کے بعد فتنوں کو اترتا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا ایقظوا صواحب الحجرات، یہ جو حجرات کے اندر امہات المومنین ہیں، سوئی ہوئی ہیں، ان کو جگاؤ۔ اللہ اکبر، رات پچھلی پہر تہجد کا ٹائم، ان کو جگاؤ، لکی یصلین، تاکہ یہ تہجد کی نماز پڑھے۔ تو اس حدیث میں فتنوں کا مقابلہ اعمال کے بعد تہجد کی نماز ہے، لکی یصلین، تاکہ یہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کو فتنوں سے بچائے۔ محترم سامعین، یہ جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس سب کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کر کے گئے ہوئے ہیں۔ ہر چیز بتائی، ایک ایک چیز بتائی، کچھ چھوڑا نہیں۔ اللہ پروردگار نے عافیت دین اور اعمال میں رکھی، عافیت دین میں ہے اور اعمال میں ہے۔ صبح و شام کے اذکار بہت ضروری ہے، بہت ضروری، خاص کر یہ حالات جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ فرائض میں کوتاہی کبھی نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ کوشش کریں فرض نماز مسجد کے اندر ادا ہو، اور پانچوں کی پانچوں۔ کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھیں، آج کل تو رمضان پڑھتے ہی ہیں سب۔ قرآن مجید کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار کے بارے میں فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ یہ صبح و شام کے اذکار آپ کو قلبی اطمینان دیں گے، اللہ اندر کا سکون دیں گے۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو واقعی اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان کا باعث ہے۔ اللہ اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر، صبح و شام کے اذکار ضروری کریں اپنے اوپر، اور خاص کر کے یہ دعا اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ گھر میں بیٹھے ہو، بازار میں چل رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، دکان چلا رہے ہو، کسی بھی عمل میں مشغول ہو، اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، یاد کر لو اس کو، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو پسند ہے اس کا بندہ اللہ سے ان الفاظ میں دعا کرے. عافیت کا مانگنا اللہ کو پسند ہے. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اور فرمایا اگر تجھے اللہ نے عافیت دے دی، اگر آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی، فقد افلحت، آپ دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان ہیں. اللہ کامیابی، عافیت مانگو اللہ. اور بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ، مارکیٹوں منڈیوں کا رخ مت کرو، اہل و عیال کو روکو. اللہ ہم سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے. گھروں کے اندر تلاوت کا اہتمام کرو، سیرت نبوی کا مطالعہ کرو، گھروں کے اندر بیٹھ کر نوافل کا اہتمام کرو. فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. ولیسعک بیتک، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. وابکی علی خطیئتک، گناہوں کو یاد کر کے ان پر رو. ان اعمال سے اللہ تمہیں فتنوں سے نجات دے گا. اللہ یہ اعمال ہیں، ان کے کرنے سے فتنوں سے نجات ملے گی. تو تلاوت، اذکار، اس دعا کو اپنا وتیرہ بنا لیں. آپ نہیں چھوڑ سکتے اس دعا کو. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. لمبی دعا ہے، حسن المسلم اٹھا لو. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ وفی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. پیغمبر علیہ السلام صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے. نکالو اس کو، یاد کر لو، اپنے اہل و عیال کو تلقین کرو. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مومن کی شان یہی ہے، مومن ہمہ وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے. مومن موت کی تمنا نہیں کر سکتا، حرام ہے موت کی تمنا کرنا. مومن ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، وہ اپنے قوائف مکمل رکھتا ہے. موت کی تیاری کا حکم ہے، اس کی تمنا سے روکا ہے. اللہ اکبر. فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کی تمنا مت کرو. وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَّةَ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، عافیت مانگو، عافیت مانگو. اور اگر جنگ تم پر مسلط کر ہی جائے، کر دی جائے، تو فَثْبُتُوا، جم کے لڑو. اس وقت یہ دیکھنا کہ میرا مقصد شہادت ہے، بس اللہ کی رضا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اللہ اکبر. تو عافیت انشاءاللہ ضرور مانگیں، اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول کریں، اہل و عیال پہ کنٹرول کریں، اور دعا کریں اللہ رب العالمین امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. یا اللہ جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما.